بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے بک 2 کے 16th لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اپنے پریویس لیکچرز میں ہم نے وائی بوائز فیل ان کالج، جو کہ اس بک کا تیسرا چیپٹر ہے، اس کی ڈسکشن کو مکمل کیا، اور آج ہم اس میں دی گئی ووکیبلری کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی ویزیبلٹی کی پرابلم ہو تو آپ اپنی بک کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اور اس کا پیج نمبر 11 کھول سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے وہ الفاظ، وہ ووکیبلری جو کہ اہم ہے اور اس چیپٹر میں اس کا استعمال ہوا ہے، کس طرح سے آتھر نے اس کا استعمال کیا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے جو اپروپریٹ سینونیمز ہوں گے ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے ڈو ناٹ، اور پھر ایلپسز ہیں۔ ایلپسز کے جو پنکچویشن کا آپ نے پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں، ایک ایلپسز ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس جو ہیں ان کو ایلپسز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد باؤنڈری لکھا ہوا ہے، تو یعنی یہ ایلپسز جو ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو بات ہے وہ کنٹینیو ہے اور آخر میں باؤنڈری تک یہ بات جو ہے یہ چلے گی۔ ڈو ناٹ باؤنڈری، تو یہ جی پہلی ہی لائن میں اس کے بارے میں آتھر نے یہ جو ورڈ یوز ہوئے ہیں یہ پہلی ہی لائن میں آپ کو ملیں گے جب آپ ٹیکسٹ کو ریڈ کریں گے، کہ لکھتا ہے آتھر آف دی بوائز ہو ڈو ناٹ ریچ دیئر نیچرل اکیڈیمک باؤنڈری ڈیورنگ دی کورس آف دیئر کالج کریئر۔ آف دی بوائز، لڑکوں میں سے، who do not reach، جو نہیں پہنچ پاتے، their natural academic boundary، اپنی فطری تعلیمی حدود تک، during the course of their college career، اپنے کالج کریئر کے دورانیے میں۔ تو جہاں پر جو ہم نے یہ پورا کا پورا سینٹنس پڑھا ہے، اس میں اگر ہم نیچرل اکیڈیمک باؤنڈری کو جو ہے انڈرسٹینڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ نیچرل کہتے ہیں فطری کو، ایکڈیمک کہتے ہیں تعلیمی کو، اور باؤنڈری کا مطلب ہے حدود، جس کا سمپل سا معنی یہ بنتا ہے کہ جی اپنی تعلیم کا جو دورانیہ ہے اس کو پورا نہ کر پانا، اپنی جو سرٹیفکیٹ یا ڈگری ہے وہ حاصل نہ کر پانا۔ تو جی آتھر نے یہ استعمال کچھ یوں کیا ہے کہ ڈو ناٹ کمپلیٹ دیئر ایجوکیشن، یعنی تعلیم کو مکمل نہ کر سکنا، فیل ٹو گیٹ، ناکام ہو جانا حاصل کرنے میں، ریکوائرڈ ڈگری، جو ڈگری مطلوب ہوتی ہے، اپنی مطلوب ڈگری کا حصول نہ کر پانا اور اپنی تعلیم کو مکمل نہ کر پانا، یہ جو ہے اس کا میننگ ہے ڈو ناٹ ریچ دا نیچرل اکیڈیمک باؤنڈری کا۔ دوسرا ورڈ ہم دیکھیں گے وہ ہے جی گیٹ تھرو۔ یہ فریزل ورب ہے۔ فریزل ورب کہتے ہیں کہ پریپوزیشن کے ساتھ اگر ورب ہو تو وہ فریزل ورب کہلاتا ہے، اور اس کے میننگ جو ہیں وہ سم ٹائمز جو ہیں وہ نہیں ہوتے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں گیو اپ، گیو اپ کا مطلب ہے چھوڑ دینا، ترک کرنا۔ تو گیو، ویسے تو ہم جو گیو کے میننگ کو جانتے ہیں وہ ہے دینا، اور اپ جو ہے پریپوزیشن ہے، تو گیو اپ مل کر فریزل ورب بناتے ہیں۔ اس کا فریزل ورب جو ہے وہ میننگ جو ہے آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے، کہ گیو اپ کا مطلب ہے ترک کر دینا، اور اسی طرح یہ جو گیٹ تھرو ہے یہ بھی فریزل ورب ہے، جس کا میننگ ہے پاس کر جانا، کوالیفائی کرنا، یہ اس کا میننگ ہوں گے۔ نیکسٹ ورڈ ہے نیٹو ابیلٹی۔ نیٹو کہتے ہیں ان بورن کو، پیدائشی، اور ابیلٹی کہتے ہیں قابلیت کو۔ نیٹو ابیلٹی کا مطلب ہوتا ہے پیدائشی قابلیت، تو نیچرل ابیلٹی لکھا ہوا ہے جی اس کا میننگ۔ اس کے بعد ہے جی کانسنٹریٹ آن دیئر ورک اسائنڈ۔ کانسنٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے توجہ مبذول کرنا، مکمل طور پہ توجہ دینا،
آن دی ورک اس کام پر اسائنڈ جو تفویض کیا گیا جو ذمہ لگایا گیا. تو کانسنٹریٹ دی ورک اسائنڈ وہ کام جو تفویض کیا اس پر توجہ کو مرکوز کرنا, یہ جی اس کا اردو میننگ ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کس طرح سے ایلیبوریٹ کیا گیا ہے. وہ ہے جی give full attention, پوری توجہ دینا, to the given work اس کام کو جو دیا گیا ہو. اگلا لفظ ہے جی eradicate. eradicate کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ کرنا, مکمل طور پہ abolish کرنا, ختم کرنا. تو اس کے سینونیم لکھے ہوئے ہیں جی روٹ آؤٹ. روٹ آؤٹ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا, مکمل خاتمہ کرنے کے میننگ میں ہے. put an end to خاتمہ کرنا, اس کا مطلب بھی یہی ہوگا. اور اس کا ایڈیشنل سینونیم بھی لکھ لیں eliminate, abolish, یہ دونوں جو ہیں یہ بھی اس کے سینونیمز کے طور پر استعمال ہوں گے. نیکسٹ ورڈ ہے جی ٹیک بائی دا کالر. ٹیک بائی دا کالر کا مطلب ہوتا ہے تقاضا کرنا, ڈیمانڈ کرنا. اور کس طرح سے لکھا ہے جی ڈیلز فرملی ود ہمسیلف, اپنی ذات سے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا. تو یہ تقاضا کرنا, اپنے آپ سے تقاضا کرنا, مطلوب ہونا کچھ, اس کو ریکوائر کرنا, آپ سے اپنے آپ سے کچھ ریکوائر کرتے ہوں تو وہ اس کو آپ حاصل کریں اپنے آپ سے, اس کا مطلب ہوتا ہے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹیک بائی دا کالر. نیکسٹ ورڈ ہے جی پوائز, اور پھر ایلپسز آ گئے, اور فجٹ. تو یہ جو جملہ ہے, یہ جو اس سبق میں آتھر نے یوز کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ the boy must take himself by the collar. طالب علم کو, لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے تقاضا کرے, and make himself cultivate, اور اپنے اندر پیدا کر لے. آپ پوائز دل جمی, پوائز کہتے ہیں دل جمی کو, ٹھہراؤ کو, اینڈ کام اور سکون, اطمینان, دیٹ smothers the fidgets, جو گلا گھونٹ دے بے چینی کا. smother کہتے ہیں سفوکیٹ کرنے کو, سانس بند کرنے کو, اور فجٹ کہتے ہیں تل ملانے کو, بے چینی کو, ریسٹلیسنس کو. تو یہ سینٹینس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لڑکے کو چاہیے کہ وہ خود سے اس بات کا تقاضا کرے اور اپنے اندر ٹھہراؤ اور سکون پیدا کرے جو کہ اس کی اس بے چینی کا دم گھونٹ دے. تو یہ جو سینٹینس آپ نے پڑھا ہے پوائز والا اور فجٹ تک یہ ختم ہوتا ہے, اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. بیلنس کہتے ہیں توازن کو, اینڈ سیلف ڈسپلن, اور اپنے آپ میں نظم و ضبط پیدا کرنا, وچ کیپ بیک نروس ایکسائٹمنٹ, جو کہ آپ کو آپ کی جو ہیجان ہے اس سے وہ دور رکھ سکے. نروس ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں ہیجان کو, تناؤ کو. تو ایسا توازن اور سیلف ڈسپلن جو آپ کو اعصابی تناؤ سے دور رکھ سکے. اس کا اگلا ورڈ ہے جی میپڈ آؤٹ. میپ کہتے ہیں جی اسکیچ کو, نقشے کو. میپ آؤٹ کہتے ہیں پلانڈ کو, منصوبہ سازی کرنے کو میپ آؤٹ کہتے ہیں. اگلا ورڈ ہے جی رن کاؤنٹر ٹو. رن کاؤنٹر ٹو کا مطلب ہوتا ہے مخالف سمت میں جانا. تو جی گو اگینسٹ, اس کا سینونیم لکھا ہے, ایلیبوریشن لکھی ہوئی ہے کہ گو جانا, اگینسٹ متضاد سمت میں, اپوزٹ سمت میں. تو گو اگینسٹ اپوزٹ سمت میں جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا. نیکسٹ ورڈ ہے جی لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ کا مطلب ہوتا ہے مختصراً, لبے لباب,
اور کس طرح سے لکھا ہے جی ایکسپلینیشن میں؟ all that can or need be said, all وہ سب کچھ that can جو کہا جا سکتا ہے اور یا پھر need be said جسے کہنے کی ضرورت ہو، وہ تمام باتیں جنہیں کہا جا سکے یا جنہیں کہنے کی ضرورت ہو. تو یہ جی ان شارٹ اس کا ایک اور سینونیم ہوگا. نیکسٹ ورڈ ہے اوپننگ. اوپننگ کا مطلب ہوتا ہے آغاز اور پوزیشن. وہ اسامی which business is offering وہ جو کاروبار پیش کر رہا ہو، ایسی اسامی جس کی کوئی کاروبار پیشکش کر رہا ہو. اوپننگ لانچنگ کو کہتے ہیں، آغاز کو. نیکسٹ ورڈ ہے ڈیٹیسٹ. ڈیٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا، ہیٹ. ایبھور، ایبھور ABHOR، ایبھور. ڈس لائک، اور یہاں لکھا ہے ہیو گریٹ ہیٹ فار، کسی چیز کے لیے بہت ہی زیادہ نفرت ہونا. نیکسٹ ورڈ ہے ون آؤٹ. ون آؤٹ کا مطلب ہے کامیاب ہونا، اور یہاں ایکسپلینیشن ہے سکسیڈ. اگلا لفظ ہے کنٹروورسی. کنٹروورسی کہتے ہیں کسی گفتگو میں جو ہے اختلاف ہونا، گفتگو میں اختلاف پایا جانا. تو وہ ہے جی آرگومنٹ، ایسی دلیل اسپیشلی آف پبلک سارٹ جو کہ عوامی قسم کی ہو، ایز ان اے نیوز پیپر جیسا کہ اخباروں میں موجود ہوتی ہے. ایسی دلیل خاص طور پہ عوامی دلیل جو کہ اخبارات میں پائی جاتی ہے. اوفینڈ. اوفینڈ کا مطلب ہوتا ہے ناراض کرنا. ڈسپلیز. ڈسپلیز پلیز کہتے ہیں خوش ہونے کو، اور ڈس اس کے ساتھ اس کا پریفکس لگ گیا اور اس کے میننگ کو اس نے اس کا جو ہے اپنا پلیز کا اینٹونیم بنا دیا، اور ڈسپلیز کا مطلب ہو گیا ناخوش ہونا. himself to try. یہ جو ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے does not feel، وہ نہیں محسوس کرتا. inclined to try، کوشش کرنے کی طرف رغبت. inclined کا مطلب ہوتا ہے رغبت ہونا، رجحان ہونا. does not feel inclined to try، وہ کوشش کی جانب رغبت محسوس نہیں کرتا. اگلا لفظ ہے جی alive to. alive to کا مطلب ہوتا ہے باخبر ہونا. conscious of یہاں لکھا ہوا ہے، conscious کا مطلب بھی باخبر ہونا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور سینونیم ہے وہ ہے aware. aware کا مطلب بھی باخبر ہونا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے جی ایپلیکیشن. ایپلیکیشن کا مطلب ہے اطلاق، کسی چیز کا لاگو ہونا. تو اس کی ایکسپلینیشن میں لکھا ہے ٹو اپلائی، اطلاق ہونا. نیکسٹ ورڈ ہے جی فلوڈ تھرو کالج. یہ بھی فریزل ورب ہے، اور اس کا مطلب جو ہے کالج میں کامیابی حاصل کرنا، پاس ہو جانا. تو اس کی ایکسپلینیشن میں جو ورڈز ہیں وہ ہیں پاس اور گیٹ تھرو. گیٹ تھرو کا ورڈ جو ہے وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کیننس. کیننس کہتے ہیں شدید قسم کی خواہش کو، شوق کو. اور اس کا جو ایکسپلینیشن میں لکھی گئی ایکسپلینیشن ہے وہ ہے اسٹرانگ ڈیزائر، انتہائی شدید خواہش. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. باقی جو آپ کے یہ ووکیبلری ورڈز رہتے ہیں یہ آپ کے اگلے لیکچر میں کور کیے جائیں گے. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ.